الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے علاقوں میں چوہوں کا بہت زیادہ زور ہے، تو مجھ سے اکثر لوگوں نے پوچھا جی چوہے کے گھر سے بھگانے کا ہمیں کوئی حل بتائیں۔ تو میں نے سوچا چلیں جی ان کو چوہوں کے بارے میں کچھ معلومات ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ شیئر کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ چوہا جو ہے اردو زبان کا لفظ ہے، انگریزی میں اس کو ماؤس کہتے ہیں۔ فارتن اس کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ الفار اس کی جمع ہے، جمع اس کی الفار ہے۔ چوہے کی کئی اقسام ہیں، جس کو چچھندر، یربو، ذات النطق، فارت الابل، فارت المسک، فارت البیت، الخلد، الذباب، فارت البیش یہ کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چوہے کی تمام قسمیں جو ہیں فاسق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل اور حرم اور ہر جگہ اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ فسق کا معنی ہے اطاعت سے نکل جانا، اس لیے عاصی کو فاسق کہتے ہیں۔ چوہے کے علاوہ اور جانور جیسے سانپ، بچھو وغیرہ بھی فواسق میں داخل ہیں۔ ان تمام جانوروں کو ان کی خباثت کی وجہ سے فواسق کہا جاتا ہے۔ چوہے کو یا سانپ اور بچھو وغیرہ کو فاسق کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ کیونکہ ہمارا موضوع چوہے کے بارے میں ہے، اس لیے چوہے کو فاسق اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کاٹ دی تھی، اس لیے اس کو فاسق یا فواسق یعنی چھوٹا فاسق بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہے نے چراغ کی بتی اٹھائی ہوئی ہے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلا ڈالے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کو اٹھایا اور قتل کر دیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم اور حلال، محرم وہ شخص جس نے احرام باندھا ہو، ہر شخص کے لیے اس کا قتل کر دینا حلال کر دیا، چاہے حلال ہو، چاہے محرم ہو، احرام باندھا ہوا ہو۔ یہ چوہے کو مسجد حرم میں دیکھیں یا باہر دیکھیں، اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ چوہا آیا اور اس نے اپنے منہ میں چراغ کی بتی پکڑی ہوئی تھی، بس اس نے وہ بتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصلی پر، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ڈال دی۔ پس مصلی کا وہ حصہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے 1 درہم کے بقدر جل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم سونے کا ارادہ کرو تو چراغ گل کر دیا کرو، اس لیے کہ شیطان ان جیسوں کو ایسا کام کرنے کی رغبت دلاتا ہے تاکہ تمہیں جلا دے۔ پھر دیکھیں چوہوں میں ایک قسم آپ نے دیکھی جو ہم نے کہا الفار چوہا۔ تو چوہے کی جو الفار نام کی قسم ہے، اس کی پھر آگے 2 قسمیں، ایک کو جرزان اور دوسرے کو فیران کہا جاتا ہے۔ چوہے کی ان دونوں کی اقسام کی قوت سماعت اور قوت بصارت بہت تیز ہوتی ہے۔ حیوانات میں چوہے سے زیادہ مفسد اور موذی کوئی جانور نہیں ہے۔ چوہے نہ کسی بڑے کو اذیت دینے سے دریغ کرتے ہیں اور نہ ہی حقیر سے حقیر چیز ان کی اذیت سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ جس چیز کو بھی پا لیتے ہیں اس کو تلف کر دیتے ہیں۔
وغیرہ وغیرہ. یہاں تک آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بات تجربے میں ہے. چوہا اتنا فاسد ہے، فساد برپا کرنے والا ہے، اس کے مکر و فریب کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جب چوہا کسی بوتل یا برتن کے پاس آتا ہے جس میں تیل ہو اور اس میں چوہے کا سر داخل نہ ہو سکتا ہو، تو یہ اپنی دم اس بوتل یا برتن میں ڈال دیتا ہے. بس جب دم تیل سے تر ہو جاتی ہے تو یہ اسے نکال کر چوس لیتا ہے، یہاں تک کہ یہ تمام تیل ختم کر دیتا ہے. چوہے اور بلی کی دشمنی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. چوہا اور بلی ہمیشہ آپس میں دشمن رہے ہیں. روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی میں ہر چیز کے جوڑے کو سوار کیا تو کشتی میں سوار لوگوں نے چوہے کی شکایت کی کہ ان کے کھانے پینے کا سامان خراب کر دیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے شیر کو حکم دیا تو اس نے چھینک ماری، بس شیر کی چھینک سے بلی نکلی اور اس نے چوہے کو اپنی خوراک بنا لیا. اچھا جی، اس کے بعد میں آپ کو چوہے کے چند خواص بتاتا ہوں. باتیں تو بہت سی ہیں، چوہے کے مسائل ہیں. مثال طور پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جو کہ ہماری ام المومنین ہیں، کہ ایک مرتبہ گھی میں ایک چوہا گر کر مر گیا. پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطابق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوہے اور اس کے آس پاس کے گھی کو پھینک دو اور بقیہ گھی کو کھا لو، یعنی استعمال کر لو. یہ اس صورت میں ہے جب گھی ٹھوس ہو، ٹھوس، نرم نہ ہو. اگر ٹھوس نہ ہو، نرم ہو، پھر اس کا دوسرا مسئلہ ہے تو اپنے علماء سے انسان پوچھ لیتا ہے یا ہمیں آپ سوال بھیجیں، ہم اس کا جواب آپ کو دے دیا کریں گے. بہرحال جی، اس کی کچھ خاصیتیں ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں، چوہے کا سر کتان کے کپڑے میں لپیٹ کر ایسے شخص پر لگا دیا جائے، ایسے شخص کے سر پر لگا دیا جائے جو شدید درد سر میں مبتلا ہو تو اس کا درد زائل ہو جائے گا. کتان کے کپڑے میں سر لپیٹیں، سر پہ باندھیں، درد زائل ہو جائے گا. اسی طرح جس کو مرگی ہو اس کے ساتھ بھی یہی کریں، اس کے سر پر بھی چوہے کا سر کتان کے کپڑے میں لپیٹ کر باندھ دیں تو مرگی اس کی انشاءاللہ مفید ہوا اس معاملے میں، یعنی مرگی اس کی ٹھیک ہو جائے گی. اس طرح گھر میں اگر کتے کے پاخانے کی دھونی دی جائے، کتے کے پاخانے کو جلائیں اور اس کا دھواں جو ہے وہ گھر میں پھیلائیں، اس کی دھونی دیں تو گھر سے تمام چوہے فرار ہو جائیں گے. اسی طرح اگر آٹے میں کبوتر کی بیٹ ملا کر چوہے یا کسی اور حیوان کو کھلا دی جائے تو وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا. اسی طرح اگر پیاز کوٹ کر چوہے کے بل کے منہ پر رکھ دیا جائے تو چوہا پیاز کو سونگتے ہی مر جائے گا. میرے خیال میں یہ آسان علاج ہے، بہت آسان ہے کہ پیاز کو کوٹیں اور چوہے کے بل کے پاس جہاں سے چوہا آتا جاتا ہے اس کے راستے میں وہاں رکھ دیں تو وہ اس کو سونگتے ہی مر جاتا ہے. اسی طرح یہ بات مشہور ہے، اگر چوہے کو پکڑ کر اس کی دم کاٹ لی جائے اور اس کی دم گھر کے درمیان میں دفن کر دی جائے تو جب تک یہ دم گھر میں مدفون رہے گی چوہے داخل نہیں ہوں گے. اسی طرح اگر چوہے کے بل کے پاس زیرہ، بادام اور بورہ ارمنی کی دھونی دی جائے تو تمام چوہے ہلاک ہو جائیں گے. اسی طرح اگر گھر میں سیاہ خچر کے سم یعنی کھر کی دھونی دی جائے تو گھر سے تمام چوہے بھاگ جائیں گے. میرا خیال ہے اگر خچر نہ بھی ہو تو کسی بھی جانور کا جو کھر ہے، جسے آپ ناخن کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو بوٹ کہتے ہیں، اس کو جلائیں اور اس کو دھواں دیں اس گھر میں تو انشاءاللہ چوہے بھاگیں گے. میرا خیال یہ آسان علاج ہے، یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. اسی طرح بہت سی باتیں ہیں. ایک اور بات میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ
چوہے کو اگر کوئی خواب میں دیکھ لے تو کیا ہوتا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ چوہے کو خواب میں دیکھنا فاسقہ عورت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوہوں کو قتل کرو۔ یہ بھی کہا گیا کہ چوہے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر نوحہ کرنے والی ملعون یہودی عورت سے اس کی تعبیر دی جاتی ہے، یا فاسق یہودی مرد سے یا چور نقبزان سے اس کی تعبیر دی جاتی ہے۔ چوہے کو خواب میں دیکھنا رزق کی کشادگی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ پس جو شخص خواب میں اپنے گھر میں بکثرت چوہے دیکھے، اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ چوہے اسی گھر میں رہتے ہیں جس میں رزق ہو۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر سے چوہے نکل گئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے گھر سے برکت و نعمت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ چوہے کا مالک بن گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی خادم کا مالک بن جائے گا، کیونکہ چوہے وہی چیز کھاتے ہیں جو انسان کھاتا ہے، اور اسی طرح خادم بھی وہی چیز کھاتا ہے جو اس کا آقا کھاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں چوہے کھیل رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس سال اسے خوشحالی نصیب ہوگی، کیونکہ خوشحال انسان ہی کھیل کود میں مشغول ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں ہیں۔ خواب میں سفید اور سیاہ چوہا دیکھنا رات اور دن کی طرف اشارہ ہے، پر جو شخص خواب میں سفید اور سیاہ چوہے کو آتے جاتے دیکھے تو یہ اس کی لمبی زندگی کی علامت ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ چوہا اس کے کپڑے کتر رہا ہے تو یہ اس کی عمر کے گزر جانے کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ چوہا سوراخ کر رہا ہے تو یہ چور کی طرف اشارہ ہے۔ پس خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کرے۔ واللہ تعالی عالم۔ تو یہ جتنی باتیں میں نے آپ سے کی، یہ ساری کی ساری میں نے علامہ دمری رحمۃ اللہ کی کتاب حیات الحیوان جلد نمبر 2 سے لی ہے۔ اگر کوئی مزید اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو حیات الحیوان جلد نمبر 2 کا مطالعہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرا۔